بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عورت تھی، نوجوان سی تھی، وہ نارمل تھی، اچھی بھلی تھی، لیکن وہ پاگلوں والے روپ میں بھیک مانگ رہی تھی۔ جیسے کہ آج کل بازاروں میں جو عام عورتیں بیچاری بھیک مانگ رہی ہیں، تو وہ بھیک مانگ رہی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ خوبصورت تھی، اچھی تھی، جوان تھی۔ تو آگے کچھ اباش نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ تو ابھی نوجوان ایسے ہی ہے، چلو ہم چیک کرتے ہیں یہ پاگل ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں ہمارے ساتھ اکیلی آ جاؤ، پھر آپ جتنے پیسے بولیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ تو آگے اس عورت نے جواب دیا کہ دیکھو جی، میں پاگل ہوں، بالکل پاگل ہوں، لیکن اتنی پاگل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اکیلی میں کمرے میں چلی جاؤں۔ آج قوم یوتھ بار بار عمران خان کو یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب ہم پاگل ہیں، بالکل پاگل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں۔ ناظرین، کل عمران خان نے ایک بیان دیا، ویڈیو بیان، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو بیان سن کے کوئی یوتھیا سنے، اس کے کانوں تک وہ آواز پہنچے، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کا دفاع کرے، یا عمران خان کو وہ غلط نہ کہے، یا عمران خان کے خلاف کوئی غلط یعنی کہ ایسی جو ویڈیو کے متعلق کچھ نہ کہے، تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، اگر وہ حرامی ثابت نہ ہوا تو میرا نام تبدیل کر دینا۔ اتنی بڑی گستاخی ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یوتھیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ حلالی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کل عمران خان نے کیسے یوتھیوں کو وہ پاگل یعنی کہ سمجھ کے اس سے بہت بڑا مطالبہ کر رہا ہے، اور یوتھی کیسے عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہم آپ کے لیے جان نہیں دے سکتے۔ ناظرین، کل عمران خان نے ایک بہت بڑی گستاخی کی قرآن پاک کے اوپر، اس نے بہت بڑا الزام، بلکہ اس نے اپنا قول قرآن پاک سے جوڑ دیا، جو اکثر کہتے تھے نا، خود اس کا اپنا ایک قول تھا، تو اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب سب سے پہلے ویڈیو سنانے سے پہلے یوتھیوں کے اوپر یہ چیز فرض ہو چکی ہے کہ جب تو وہ عمران خان کا جو اس نے قرآن پاک کے اوپر الزام باندھا ہے اس کا ثبوت لے کے آئیں، کیونکہ جتنے تک ہم کو معلوم ہے، ہم کوئی یعنی کہ عالم دین نہیں ہے، ہم کو قرآن پاک کا علم نہیں ہے، ہم بہت ہی معمولی سے آدمی ہیں، ہم دینی طور سے ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن جتنا ہم نے سنا ہے، جتنا ہم کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یعنی کہ اس چیز کی واضح ثبوت آ رہے ہیں کہ عمران خان کی وہ دلیل پیش کریں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے، کون سا سپارہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سا رکوع ہے کہ جس کا ذکر عمران خان نے کیا ہے۔ اگر یہ جھوٹی ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کہیں کہ ہمارے جیسا کوئی بے غیرت، بے ایمان، حرامی شخص بھی نہیں ہے کہ عمران خان قرآن پاک کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یا عمران خان کو چھوڑ دیں، تین آپشن ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کسی کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اسی کے اوپر کریں گے کہ پھر بھی آپ عمران خان کو سپورٹ کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو ثبوت رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں کہ کیسے عمران خان بار بار اپنے کارکنوں کے اوپر تلا ہوا ہے کہ آپ مر جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں خان صاحب ہم مرتے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کہیں ہم آپ کے لیے جان نہیں دے سکتے۔ پہلے وہ عمران خان کا بیان سنیں۔ ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ غلامی یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہمیں انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا، اور یہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے۔ ناظرین سنو، آپ لوگوں نے، یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ غلامی سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے۔ اب ان لوگوں کا کام ہے ثابت کرنا کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہی بات عمران خان پہلے کیا کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ پہلے اس کا اپنا قول تھا کہ میں سمجھتا ہوں غلامی سے بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر آدمی کی اپنی رائے، آپ جو بھی سمجھتے ہیں اس کو ہم برا بھی نہیں کہتے، لیکن آپ نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا۔ کچھ دن پہلے اس نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات مشکل میں ڈال کے انسان کا ایمان چیک کرتا ہے، تو آپ لوگوں کا ایمان چیک ہو رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کے لیے مشکل میں ڈالیں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ کا ایمان کامل ہے، اگر آپ چھپ کے بیٹھے رہیں گے تو آپ بے ایمان ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے عمران خان نے کہا تھا۔ وہ ایسا بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ جھوٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ باہر نکلو، ان کو اسلامی ٹچ دے رہا ہے، ان کو غیرت جگا رہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، آپ گھر میں چھپ کے مت بیٹھو، آپ میرے لیے نکلو۔ لیکن جھوٹی کہتے ہیں نہیں خان صاحب نہیں،
ہم پاگل ہیں کہ ہم نے آپ کی گستاخیوں کو سپورٹ کیا. ہم پاگل ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ جیسا جھوٹا اور منافق شخص نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو سپورٹ کیا. ہم پاگل ہیں کہ آپ نے گستاخوں کو سپورٹ کیا, لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا دفاع کیا. ہم پاگل ہیں کہ آپ کی ہر گستاخی, ہر بے ادبی, ہر فحاشی, بے حیائی کو ہم نے فل سپورٹ کیا. پاگل تو ہم ہیں. ہاں بالکل ہم پاگل ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارے بچے بھی آپ کے لیے حاضر ہیں, ہماری جائیدادیں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم پاگل ہیں, لیکن خان صاحب ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ آپ نے ہم کو دو آپشن دیا ہے کہ یا غلامی یا موت, اور ساتھ قرآن پاک کی بھی دلیل دے دی ہے. تو ہم کو غلامی منظور ہے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلام تو ہم ہیں نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کے لیے جان نہیں دے سکتے. اب یہ جھوٹیوں کا کام ہے کہ الحمدللہ ہم تو غلام ہیں نہیں. ٹھیک ہے, ہم تو کوئی غلام نہیں, ہم تو آزاد قوم ہیں. جھوٹی اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. عمران خان جھوٹیوں کو غلام سمجھتا ہے. اب جھوٹیوں کا کام ہے کہ ان کا لیڈر ان کو حکم دے رہا ہے, بلکہ قرآن پاک کی دلیل دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نکلو, اگر نہیں نکلتے تو مر جاؤ تو بہتر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم نہیں نکلتے. ناظرین, جب میں نے عمران خان کو چھوڑا تھا تو اس ٹائم عمران خان کی میرے نظر میں وہ پہلی غلطی تھی جو عاصم ملونا کو اس نے رہا کیا تھا. تو میں نے فوراً چھوڑ دیا تھا. اس ٹائم فیس بک میں وہ میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا. فیس بک میں لکھا تھا کہ خان صاحب آپ نے جو اتنا بڑا جرم کیا ہے, آپ پورے پاکستان کو پوری دنیا کا بہترین ملک بنا دیں, میرے دل میں 0.01% بھی آپ کے لیے نرمی بھی پیدا نہیں ہوگی. اور الحمدللہ آج تک نرمی پیدا نہیں ہوئی. اور ہر بار عمران خان نے گستاخی, بے ادبی, قادیانیوں کو سپورٹ, گستاخوں کو سپورٹ, فرانس کا مسئلہ, فرانسیسی سفیر کا مسئلہ, قادیانیوں کو بہت سارے کام, کرتارپور بارڈر, یعنی مندروں کا اعلان کر, سب کچھ کرنا. جو کام عمران خان دین کے خلاف کرتا گیا, تو میرا ایمان اور میرا فیصلہ, اللہ کا شکر میں ادا کرتا رہا کہ یا اللہ جو میرا فیصلہ تھا بروقت تھا اور صحیح تھا, اور میں الحمدللہ اچھا فیصلہ کیا. پہلے دن سے ہم نے کہا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, یہ ایک گستاخ شخص ہے, اس کے سپورٹر ایک فتنے میں مبتلا ہیں. نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے. تو شاید پہلے تو ہمارا شاید سیاسی بیانیہ ہوتا, شاید کی بات کر رہا ہوں. آج دن بدن اس شخص کی گستاخیاں اور جھوٹیوں کو پھر بھی اس کو سپورٹ کرنا, یہ بار بار ہماری نظروں کے سامنے آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, اس کے بیانات آ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اتنا عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ گستاخ شخص ہے اور گستاخوں کے ساتھی ہیں, یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, تو ہم نے جو فیصلہ کیا, ہم نے جو دعویٰ کیا تھا, الحمدللہ اس کے اوپر ہم مضبوطی سے قائم ہیں. اور بار بار عمران خان ثابت کر رہا ہے کہ تحریک لبیک والے جو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں, جو دعویٰ رکھتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہی رکھتے ہیں. اب ناظرین, میں لاسٹ میں ایک بار پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے بیانات, عمران خان نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا ہے, یہ نہیں کہ میں وہ بنانا نہیں چاہتا ہوں, وہ تو درجنوں کے حساب سے, لیکن آج جو اس نے سفید جھوٹ بولا ہے قرآن پاک کے اوپر, یہ سب کو جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی دنیا جھوٹیا اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو پھر آپ خود فیصلہ کرو کہ یہ کون لوگ ہیں. کیا ان کو جینے کا حق ہے؟ کیا ان کو صفحہ حد سے اس فتنے کو مٹنا چاہیے یا نہیں مٹنا چاہیے؟ اور انشاءاللہ مٹ کے رہے گا, انشاءاللہ مٹ کے رہے گا, وہ دن دور نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ